مزے اختیارات کا پسند آپ کی، لیکن اللہ نے انسان کو لقب دے دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ انہو کان ظلوما جہولا، یہ نادان اور مشقت میں ڈالنے والا، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے والا، نادانی۔ بٹائی صاحب فرماتے ہیں اللہ ڈاہی متھیاں جو ڈاہیوں دکھ ڈسن۔ وہ تو دعا کر رہے ہیں، وہ دعا کرے پروردگار میں کبھی بھی چالاک نہ بنو۔ ہمارے سندھ کے سرزمین کے بڑے اللہ والے کہتے ہیں پروردگار میں کبھی چالاک نہ بنو، کیونکہ چلاک لوگ بڑی مصیبتیں اٹھاتے ہیں، وہ روحانی مصیبتیں ہوتی ہیں۔ موسیٰ منہ پرین گھورائی میں بھال قیام میں، نادان ہی اچھا ہوں کہ اس نادانی میں نے وہ بوجھ اٹھا لیا تھا۔ جب پروردگار نے کہا تھا کہ اٹھاؤ گے یہ امانت کا بھار، تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں تو اس پروردگار کی طرف دیکھ رہا تھا، جب اس کی مشیت تھی تو میں نے کہا ہاں کیوں نہیں، میں اٹھاؤں گا۔ تو انسان یہ امانت ہے کیا چیز؟ وہ امانت ہے کیا چیز جس کا بوجھ ہم اور آپ نے اٹھایا ہے؟ وہ ہے کیا چیز اور کیوں ہمیں عطا کیا گیا؟ فرشتے نور کی پیدائش تھے، جو سراسر نورانیت جس چیز میں ہو وہ شفاف ہوتی ہے۔ پہاڑ، زمین اور جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کثیف ہے، ظلمت ہے ان میں، لیکن انسان کی تخلیق اللہ نے مٹی سے کی ہے، لیکن اپنے فضل اور کرم سے اس کے جسم کے اندر روح ڈال دی جو نور ہے۔ اے انسان تو اپنی عظمت کو پہچان۔ جو یہاں جتنے میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ میرے بھائی جو گدھا گاڑی چلاتے ہیں، وہ میرے بھائی جو اپنے پیٹھ پر بوری اٹھاتے ہیں، میں ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ جو ماشاءاللہ جن کو خدا نے نوازا ہے، جن کو دولت دی ہے، پیسے دیے ہیں، ان کو تو کوئی خاص ضرورت بھی نہیں۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اے گدھا گاڑی چلانے والے، اے بوری اٹھانے والے، تو اپنی عظمت کو پہچان۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے جسم بھی بخشا ہے اور اس کے ساتھ نورانیت بھی عطا کی۔ دونوں چیزوں کا کہ جب ترکیب ہو گئی، مرکب، ایک انسان مرکب بن گیا دو چیزوں کا، کثافت اور نورانیت، تو وہ مثل آئینہ کے ہو گئے، مرر کی طرح ہو گیا۔ شیشے کو دیکھا ہے، سامنے شفاف ہوتا ہے، اب پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کثافت، اس کو دیکھو نظر آر پار چلی جائے گی، کچھ نظر نہیں آئے گا۔ لیکن جب اس کے پیچھے کثافت لگا دیں، کوئی کثیف کوئی گاڑی چیز لگا دیں، تو وہ پھر شیشہ نہیں رہتا، وہ گلاس نہیں رہتا، وہ شیشہ بن جاتا ہے، وہ آئینہ بن جاتا ہے۔ جب سے انسان نے کہا اے پروردگار تیرا حکم میں حاضر، مشقت میں ڈالنے والا اپنے آپ کو ہی صحیح، نادان ہی صحیح، تیرا حکم ہے تو میں حاضر۔ جب یہ امانت کا بوجھ اس کو عطا کر دیا گیا، نورانیت اور کثافت اس کے وجود میں جمع کر دی گئی، تو وہ آئینہ بن گیا اور اللہ کو اپنا جلوہ اس انسان میں نظر آیا۔ اللہ کو اپنا جلوہ اس انسان میں نظر آیا اور خدا اپنے جلوے پر عاشق ہو گیا۔ خدا اپنے جلوے پر عاشق ہو گیا۔ اس شیشے اور آئینے بننے کا اعزاز انسان تجھے ملا۔ تو پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، تو مرد ہے یا عورت ہے، تو جوان ہے یا بوڑھا ہے، یہ اعزاز خدا نے تجھے بخشا۔ جو رشتہ ہمیں یہاں لے کر آیا ہے وہ خدا کی بندگی ابدیت والا رشتہ ہے، میرے نبی کے امتی ہونے کا رشتہ ہے۔ وہ میرا پیارا نبی جو اپنی ذات سے بڑھ کر اپنے امتیوں سے پیار کرتا تھا، اپنے غلاموں سے پیار کرتا تھا، انسانوں سے پیار کرتا تھا، ان کی دنیا کی بھلائی کی دعائیں کرتا، ان کی آخرت کی کامیابی اور فلاح کی دعائیں کرتا تھا۔ اس نبی کے امتی ہونے کی نسبت، اس مالک و خالق کے بندہ اور عبد ہونے کی نسبت
وہ آج ہمیں یہاں کھینچ کر لے آئیے۔ کوئی نسبی رشتہ نہیں ہے، کوئی قوم قبیلہ ایک نہیں ہے، کوئی شکل و صورت کی مماثلت نہیں ہے، بس ایک ہی رشتہ ہے کہ ہم خدا کے بندے ہیں۔ اے میرے بھائی، اس رشتے میں پوری دنیا تمہارے ساتھ شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جمیع مخلوق میرا کنبہ ہے، پوری انسانیت میرا کنبہ ہے۔ الخلق یعل اللہ، پوری انسانیت اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا کنبہ ہے۔ یہی اللہ چاہتا ہے کہ مجھے میری عبدیت کو مان لو، میرے سامنے جھک جاؤ، میری رضا اور میری خوشی کو اپنی خواہش سے مقدم کر دو۔ بظاہر اس معاملے میں تمہیں نقصان نظر آئے گا، اپنی دولت، اپنی ملکیت، اپنی جائیداد وہ سنبھالنے میں تمہیں پریشانی ہوگی، میں کیسے جائیداد سنبھالوں، کیسے دولت سنبھالوں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنی ذات سے بالاتر ہو جاؤ، اپنی خواہش سے اوپر اٹھ کر آ جاؤ۔ اپنے آپ کو سوچنے کے بجائے میری محبت کے بارے میں سوچو، اور میری محبت تمہیں میرے قریب کر دے گی، اور میری محبت اور میری پیار کی علامت یہ ہے کہ میرے بندوں سے تجھے پیار ہو جائے۔ میری محبت اور پیار کی علامت یہ ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے سامنے جیسی بھی صورتحال ہوگی، خوشی یا غم، صحت یا بیماری، کامیابی یا ناکامی، مایوسی، ذلت یا رسوائی، کچھ بھی ہو، تمہیں اس میں مسرت ہی مسرت محسوس ہوگی کہ تمہیں اس ساری صورتحال کے پیچھے کام کرنے والا میں اللہ ہی نظر آؤں گا۔ کہ جو دوست کی طرف سے آتا ہے وہ پیارا ہی لگتا ہے۔ دوست کی طرف سے اگر پیار ملے تو بھی اچھا لگتا ہے، مار ملے تو بھی پیار آتا ہے۔ وہ رومی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجنو کو پتا چلا کہ آج لیلا خیرات بانٹنے والی ہے، سینکڑوں لوگ قطاریں لگا کر کھڑے ہو گئے، اور مجنو بیچارہ سارا دن رات وہ لیلا کی گلی میں پڑا رہتا تھا، وہ ریگستان کی ریت چھانتا تھا۔ علم والا، عقل والا، بڑے مرتبے شان والا بندہ، لیکن محبت میں اس طرح فنا ہو گیا تھا، جب اس نے سنا تو یہ بھی لائن میں، یہ بھی قطار میں کھڑا ہو گیا۔ لیلا کے سامنے جو بھی آیا اس کے کٹورے میں، اس کی جھولی میں، اس کی چادر میں کچھ نہ کچھ ڈالتی چلی گئی۔ کسی کو چینی دے دی، کسی کو پیسے دے دیے، کسی کو چاول دے دیے، جو بھی تھا وہ دیتی چلی گئی۔ مجنو بھی لائن میں کھڑا ہے۔ جب مجنو کی باری آئی تو اس نے بھی اپنا کٹورا آگے کیا، وہ ٹوٹا پھوٹا کٹورا جو اس کے ہاتھ میں تھا، لیلا نے اس کے ہاتھ سے کھینچا اور یوں پھینک دیا۔ کسی اور کا نہیں پھینکا، سینکڑوں لوگ کھڑے تھے، سب کو کچھ نہ کچھ دیا، لیکن مجنو کی باری آئی تو وہ کٹورا اس کے ہاتھ سے چھین کر یوں پھینک دیا۔ لوگ ہنسنے لگے، مجنو پاگل، پوری زندگی گلیوں میں پڑا رہا، تیری عزت یہ ہے لیلا کی نظر میں؟ سب کو دے دیا ہے، سب کو نوازا ہے، سب کو بخشش دی ہے، تجھے بخشش تو نہیں دی، تجھے نوازا تو نہیں، بلکہ الٹا ناراضگی کا اظہار کیا، کٹورا ہاتھ سے کھینچ کر پھینک دیا ہے۔ تیری کیا محبت، تیری کیا اوقات۔ لوگ حیران ہو گئے کہ مجنو غمگین ہونے کے بجائے خوشی سے ناچ رہا ہے۔ مجنو کو غمگین ہونا چاہیے تھا، مایوس ہونا چاہیے تھا، ناامید ہونا چاہیے تھا، وہ خوشی سے ناچ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا پاگل کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس نے کہا تم نہیں جانتے، تمہیں پتا نہیں ہے، یہ ناراضگی نہیں ہے، یہ ناز ہے، ناز۔ یہ ناز بالحوث، ہوس کے اور حرص کے مارے ہوئے شخص کے حصے میں نہیں آتا، یہ ان کے حصے میں آتا ہے جو خوش قسمت ہوتے ہیں۔ اتنے لوگوں کے حصے میں یہ ناز نہیں آیا، میرے حصے میں آیا۔ مجھ سے بڑا خوش قسمت کون ہو سکتا ہے؟ جو خدا کی محبت کے طالب میرے بھائیوں، اگر اللہ سے پیار کرتے ہو تو پھر خدا کے ناز اٹھانے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اگر آ گئے ہو میری گلی